بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو ہماری اس عنوان پر ہوگی کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ اصل میں ہماری عملی جو زندگی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ بالکل نہ کے برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی توفیق سے نیکی کے بہت سے کام کر لیتے ہیں، لیکن ان کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام یا کوئی کوشش نہیں کر پاتے، اور یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم نے کمپیوٹر پر کئی گھنٹے کام کیے اور بہت سے مضامین اور ڈیٹا ہم نے وہاں پر جمع کیے، لیکن آخر وقت میں اس میں جو موجود وائرس ہے اس نے سارے کے سارے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا، تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا۔ اس سے بڑھ کر افسوس تو اس بات کو ہوگا کہ جو وہ قیمتی اور اہم چیزیں تھیں جو ہم نے کئی دنوں مہینوں سے اسے تیار کیا تھا، ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ بس ٹھیک اسی طرح یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں رہ کر جو بہت ساری نیکیاں اللہ کی توفیق سے کر لی، کما لی، لیکن ساتھ میں ہم کچھ ایسے بھی کام اور ایسے بھی اعمال انجام دے رہے ہیں جو ہماری نیکیوں کو وائرس کے طریقے سے کھا جا رہے ہیں، برباد کر دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ کتنے خسارے اور نقصان کی بات ہوگی۔ اس پہلو، اس سائیڈ کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 104 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں، کاوشیں بیکار ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث نے ان اعمال کی نشاندہی کی ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ اس میں سے کچھ کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں، جیسے شرک ہے۔ اگر کوئی مسلمان عبادت اور نیک کام کر رہا ہے لیکن ساتھ میں وہ شرک میں مبتلا ہے، تو ایسا آدمی بڑے نقصان اور بڑے گھاٹے میں ہے، کیونکہ شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک، لیکن شرک اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اگر بالفرض اس سے شرک کا کام ہو جائے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی سے شرک کا کام ہوگا، تو بھی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 2 ہے احسان جتلانا۔ کسی پر احسان جتلانے سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ احسان جتلانے کا مرض ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی پر احسان کیا، پھر کبھی اس سے کوئی کام کرنے کو کہا اور اس نے کسی وجہ سے معذرت کر لی، تو فوراً اپنے اس پر کیے گئے جو احسانات ہیں وہ یاد دلانے لگتے ہیں، اور جب ہم اس طرح کے بول رہے ہوتے ہیں تو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے حسد۔ حدیث میں حسد کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کڑنا یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ آج ہم اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں، حالانکہ یہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ اس سے ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جو نیکیاں کر رہا ہے، کہیں کچھ برے اعمال کی وجہ سے، کچھ اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے وہ نیک اعمال برباد تو نہیں ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر ہماری نیکیوں کا خانہ خالی نکلا اور پتہ چلا کہ جو تھوڑی بہت نیکیاں ہم نے کمائی ہوئی تھی وہ بھی دوسرے اعمال کی نحوست کی وجہ سے برباد ہو گئی، تو اس وقت بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے نیکیاں بھی کریں، نیت بھی درست رکھیں، اور ساتھ کوشش کریں کہ ہماری نیکیاں برباد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔